बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अफगान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफात मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि तहरीक-ए-इंसाफ में ग्रुपिंग है और तहरीक-ए-इंसाफ में दो ग्रुप्स हैं। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में सहाफ़ियों की गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि दोनों ग्रुप्स को बुलाया गया, दोनों ग्रुप्स को जेल में बुलाया गया और दोनों ग्रुप से पूछा जाएगा कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात किस तर्ज पर चल रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा कि किन मामलात के ऊपर इख्तिलाफात। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर दो ग्रुप्स हैं। देखिए, इस वक्त जो बैरिस्टर गौहर खान जो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, बोनेज़ जो पेशावर का इलाका है वहाँ से वो रुकने कौमी असम्बली बने हैं। तो इस वक्त गौहर खान साहब के नाम के ऊपर एक रेड क्रॉस लगा हुआ है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, और तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक ग्रुप है जिसमें शहरियार अफरीदी हैं, शेर अफजल मरवत हैं, शानदाना गुलजार हैं, सलीम रहमान साहब हैं, और भी कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर खान की क़यादत में तहरीक-ए-इंसाफ को उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए था, या बैरिस्टर गौहर खान उस तर्ज के ऊपर पार्टी को इंटैक्ट रखने में या उसके बयानिए को कामयाब बनाने में उस हद तक कामयाब नहीं हो सके जिस हद तक होना चाहिए था, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इलेक्शन से पहले एलिमिनेट हो गई थी। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले सजाएं हुई और तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर खान, वो उस लिहाज से पार्टी को इंटैक्ट नहीं रख सके या पार्टी का जो वोट बैंक है उसको उस तरह से स्ट्रांग नहीं कर सके, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक इतना स्ट्रांग था कि 2018 से 2022 तक उनको जो पॉपुलैरिटी मिली, जो उनको अक्सरियत मिली, जो उनके साथ डेफिनेटली जो भी उनके साथ किरदार थे और जिस तरह उनका अपना एक पार्टी के अंदर रोल था, उस तरह से लग रहा था कि शायद तहरीक-ए-इंसाफ को उस हद तक नुकसान नहीं होगा जिस हद तक हुआ। तो अब चूंकि इमरान खान साहब को ये बात क्लियर कट नज़र आ चुकी है और उनको पता चल चुका है कि पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है, इख्तिलाफात हैं, इससे तकसीम वाज़े हो चुकी है, इससे तकसीम वाज़े हो चुकी है। दूसरा मामला उसके ऊपर मैं बात करूंगा फवाद चौधरी का और हामिद खान साहब का मामला है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग है, जो इख्तिलाफात हैं, वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इमरान खान साहब की क़यादत में पहले ये होता था कि पार्टी के अंदर जो फैसला होता था वो इमरान खान का होता था, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन थे और पार्टी चेयरमैन का जो फैसला होता है वो हर पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और पार्टी चेयरमैन जो फैसला करेगा उसको मनोवन कबूल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब को जो सजाएं हुई उसके बाद उनकी पार्टी चेयरमैनशिप भी गई और फिर फैसला हुआ कि बैरिस्टर गौहर खान जो इमरान खान के वकील थे, दरअसल तो वो इमरान खान के केसेस जो हैं उसकी उन केसेस की जो है वो पैरवी कर रहे थे ना, उन केसेस में वकील थे। इमरान खान के केसेस जितने भी केसेस थे वो बैरिस्टर गौहर खान ने उनकी वकालत की। तो फिर इमरान खान ने सोचा कि क्यों ना बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन पीटीआई बना दिया जाए, क्योंकि बड़ी अच्छी शख्सियत है, बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो इसके किरदार को भी लोग लाइक करेंगे, क्योंकि एक ऐसा शख्स है जिसके नाम के ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जब बैरिस्टर गौहर खान बतौर चेयरमैन पीटीआई खिदमात सर अंजाम दे रहे थे तो उनके नाम पर अदम एतमाद हो गया, नो कॉन्फिडेंस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उनकी क़यादत में पीटीआई उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी जिस हद तक होना चाहिए था, या वो अपना वो कलीदी किरदार अदा करने में नाकाम रहे जिस किरदार को तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर लाइक करता है, उसका सपोर्टर लाइक करता है। क्योंकि इमरान खान का बयानिया बड़ा जारहाना है और इमरान खान जब जलसों में खिताब करते हैं तो डेफिनेटली लोग उनकी स्पीच सुनते हैं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और वो एक ऐसी फेमस सेलिब्रिटी है कि उसको लोग पसंद करते हैं। अगर पाकिस्तान के टॉप 10 पॉलिटिशियंस को देखें तो उसमें इमरान खान भी आते हैं। तो इमरान खान को दरअसल प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर को तो चेयरमैन पीटीआई बना दिया, लेकिन उस पर उनके कारकुनों के जो इतराज़ात थे, जो उनके वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर नहीं हो सके, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बयानिया देने में नाकाम रहे, जो बयानिया इमरान खान दरअसल अपने वोटर्स को देने में, कायल करने में कामयाब हुए थे, और वो बयानिया इमरान खान ने जो अपने वोटर्स के दिलों में, अपने वर्कर्स के दिलों में डाला, वो बयानिया वो देने में नाकाम रहे। तो अब उनके नाम पर जी लग गया रेड क्रॉस। दूसरा मामला हामिद खान साहब का और फवाद चौधरी साहब का।
حامد خان صاحب جیو کے سینئر اینکر پرسن شاہزیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں یہ فرما رہے تھے کہ فواد چودھری جیسے لوگوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کیا، ان لوگوں نے پارٹی کا ستیہ ناش کیا، انہوں نے پارٹی کے بیانیے کو تباہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب مشکل وقت آیا تو دم دکھا کے بھاگ گیا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ شخص، اس کی کوئی مورل کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس کی کوئی بنیادی ساکھ نہیں ہے، اس کی جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر یہ جماعت میں آنے کی کوشش کرے گا تو میں بتا دوں کہ اس کی جماعت میں کوئی جگہ نہیں بنتی۔ حامد خان صاحب کلیئر کٹ واضح الفاظ میں یہ بات کر چکی ہیں، اور پھر فواد چودھری نے کاؤنٹر اٹیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ حامد خان جو ہے وہ افتخار چودھری جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کا ٹاؤٹر ہے، اور اس نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا۔ تحریک انصاف کو الیکشن سے 2013 میں جو تحریک انصاف کے خلاف ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہوا تھا، اس میں حامد خان نے افتخار چودھری کے ساتھ مل کے یہ سارا کھیل رچایا۔ میں ایک بات فواد چودھری صاحب آپ کے دماغ میں ڈال دوں، آپ تو ساری زندگی لوٹا ازم کی سیاست کرتے رہے۔ حامد خان پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ لا ایکسپرٹ ہیں، ایک بڑے سینئر قانون دان ہیں، اور پاکستان کے ایک مایہ ناز وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حامد خان سابق صدر رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور حامد خان صاحب کا اپنا وکلاء کا ایک اپنا گروپ ہے، ان کا ایک اپنا پینل ہے اور بڑا سٹرانگ ہے۔ لاہور میں دیکھ لیں آپ، لاہور بار ایسوسی ایشن کے اندر دیکھ لیں ان کا ایک نام ہے۔ اسی طرح جب بھی بارز کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کا بھی گروپ جیتتا ہے، کئی بار آسمان جہانگیر گروپ جیتتا ہے۔ تو زبیر پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، عابد زبیری صاحب جب صدر بنے تھے سپریم کورٹ بار کے تو وہ حامد خان گروپ سے بنے تھے۔ اشتیاق خان جب لاہور کے بنے تھے، لاہور بار کے صدر بنے تھے، تو وہ بھی حامد خان گروپ سے بنے تھے۔ تو حامد خان صاحب کا بڑا نام ہے۔ حامد خان صاحب آج کے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، حامد خان صاحب تحریک انصاف کے ان فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اس کا وجود رکھا، اس پارٹی کا نام رکھا۔ حامد خان صاحب تھے، عمران خان صاحب تھے، اور بھی کئی لوگ تھے، نعیم الحق صاحب تھے۔ تو حامد خان اور عمران خان کا ایک بڑا اچھا تعلق رہا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حامد خان کو پارٹی سے ڈسٹنس کیا گیا، ان کو پارٹی سے سائیڈ لائن کیا گیا، تب کیا گیا جب جہانگیر ترین اور علیم خان کے اوپر الزامات لگے، اور تب وہ عمران خان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آج وہ دونوں تحریک انصاف میں نہیں ہیں، آج وہ آئی پی پی میں ہے، استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہے۔ لیکن آج حامد خان پھر بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کو کریڈٹ پیش کریں اس شخص کو کہ جس نے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی وفاداری نبھائی، پارٹی کے ووٹ بینک کو سٹرونگ کیا، پارٹی کے امیج کو جو بڑی بری طرح متاثر ہوا تھا اس کو عوام کے اندر پذیرائی دی۔ اور حامد خان صاحب آج بھی پارٹی کے ساتھ ہیں، سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے۔ اور فواد چودھری صاحب کی ساری زندگی کی سیاست اٹھا کر دیکھیں، مشرف کے جوتے چاٹے، سوری ٹو سے مجھے الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے تھے، مشرف کے پاؤں پڑے۔ اس کے بعد مشرف کی جب حکومت ختم ہوتی ہے قافلی کی، گیلانی وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کے پاؤں میں جا کے گرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب گیلانی کی حکومت ختم ہوتی ہے پھر صحافی بن جاتے ہیں، پھر موصوف آرٹیکل لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پھر موصوف کیا کرتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ جا کے ان کا بغل بچہ بن جاتے ہیں، ان کی بغلوں میں جا کے بغلیں بجاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی 2018 میں حکومت آتی ہے تو وفاقی وزیر بن جاتے ہیں، منسٹر بن جاتے ہیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے۔ تو سر سیاست اگر اسی طرح ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر لگے رہیں۔ اور پھر فواد چودھری صاحب کے اوپر اٹیک کیا شیر افضل مروت نے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جب پولیس ان کو پکڑنے آئی تو ہتھنی کی طرح بھاگ گئے، ہتھنی کی طرح دم دکھا کے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کر سکتا، یہ ناقابل اعتبار شخص ہے فواد چودھری۔ انہوں نے کہا پارٹی کو سب سے زیادہ ناقابل تلافی شخص نے نقصان پہنچایا۔ پھر فواد چودھری صاحب نے ان کو کاؤنٹر اٹیک کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج جیت کر اسمبلی میں آ گئے اور بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ڈرائیور لیول کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا فواد چودھری کہتے ہیں شیر افضل مروت ڈرائیور لیول کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو اپنے بیٹے کو گالیاں دے دیتے ہیں، ان کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی سیاست ہے سر، دیکھیں فواد چودھری صاحب تحریک انصاف میں دوبارہ سے گھسنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس ناکام کوشش میں وہ ناکام رہیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تحریک انصاف میں فواد چودھری صاحب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف ان سے اختلافات تحریک انصاف کے اپنی جگہ ہو، تحریک انصاف ان سے لا تلقی کا اعلان کر چکی ہے۔ صحافیوں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے پوچھا کہ کیا فواد چودھری کے لیے پارٹی میں کوئی گنجائش ہے، کیا فواد چودھری کو پارٹی میں رکھا جائے گا؟ عمران خان صاحب نے جواب ہی نہیں دیا۔
اس کا مطلب سیدھا سیدھا انکار سر. فواد چودھری صاحب کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. فواد چودھری صاحب اچھے ہوں تو کاف لیگ میں چلے جائیں یا پیپلز پارٹی میں چلے جائیں. جو ان کا پرانا گھر ہے, اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ دوستی کر لیں, وہ ایک الگ بات ہے. وہ کریں نہ کریں وہ تو ان کا اپنا فیل ہے نا. ان کے اپنے کول و فیل میں تضاد ہے کہ وہ پہلے سیاسی جماعتیں تبدیل کرتے رہے, آج وہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے ساتھ جو ہوا تھا نا وہ بڑا برا ہوا تھا. بھائی آپ ہی تو گئے تھے تحریک انصاف چھوڑ کے. آپ نے تو پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ میں تحریک انصاف سے اللہ تلکی کا اعلان کرتا ہوں. 9 مئی کے بعد آپ ہی دوڑ لگا کے گئے تھے. اور پھر استحکام پاکستان پارٹی میں جب آپ گئے تو آپ سے اوپر اضافی نمبر تو فردوس عاشقوان کو دینے چاہیے جو سٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی جہانگیر ترین کے ساتھ, آپ کی سیاسی حریف. اور آپ وہاں پہ منہ نیچے کر کے, آپ آنکھیں نیچے کر کے آپ بیٹھے تھے. ظاہری بات ہے شرمندگی ہوتی ہے نا سر. یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں چھوڑی, کوئی سیاسی لیڈر نہیں چھوڑا جس کو اپنا چیئرمین نہ مانا ہو. پرویز الہی سے لے کے, مشرف سے لے کے, گیلانی سے لے کے, عمران خان سے لے کے, پتہ نہیں اب کس کو, جہانگیر ترین سے لے کے, ہر بندے کو انہوں نے اپنا سیاسی لیڈر مانا. تو یہ جو ہے نا یہ ظرف کی بات ہوتی ہے سر. ظرف والے جو لوگ ہیں نا وہ تنقید برداشت بھی کر لیتے ہیں اور حوصلہ بھی ہوتا ہے ان میں. تو یہ حامد خان صاحب کا حوصلہ ہے کہ وہ آج اس جماعت کے ساتھ کھڑے, اور یہ ان کا ظرف ہے کہ ان پر تنقید کرنے والے آج جماعت سے باہر ہیں, اور آج حامد خان صاحب کو جو پارٹی میں عزت ملی ہے وہ ایک مقام ہے. اور حامد خان صاحب ایک بڑے اچھے انسان ہیں. اگر آپ پرسنلی ان کو دیکھیں تو وہ بہت اچھی شخصیت ہیں, بڑی جو ہے نا بڑی گریٹ پرسنالٹی ہیں, ویل ریپیوٹیڈ شخص ہیں, پاکستان کے پرومیننٹ لا ایکسپرٹ ہیں. ان کو قانون جو ہے نا, قانون ان کی انگلیوں کے اوپر ہے, قانون کی ایک ایک شق کا ان کو پتہ ہے. تو فواد چودھری صاحب اور حامد خان صاحب سر سٹیٹس کی بات ہوتی ہے, کوئی لیول کا بندہ دیکھنا چاہیے. فواد چودھری صاحب کا کوئی لیول نہیں ہے سیاست میں. فواد چودھری صاحب فارغ ہو گئے نے, انہوں نے کسے جماعت نے نہیں رکھنا, ان کو کوئی جماعت گھاس نہیں ڈالے گی. اب یہ جائیں جس مرضی جماعت میں جائیں, تحریک انصاف میں ان کا نام و نشان ختم ہے. ان کو لانے والے جو پہلے لے کے آئے تھے, اگر وہ ان کو لاتے ہیں, زبردستی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو سر کراس ہے. فواد چودھری کا تحریک انصاف میں نام کراس ہے. باقی کوئی آئے نہ آئے, فواد چودھری ناقابل اعتبار شخص ہے. تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں, عمران خان کہہ رہا ہے, صحافی کہہ رہے ہیں, تو سر پھر گل ہی مک گئی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.